دل جو ہے وہ زخمی ہے اس وجہ سے، لیکن ان باتوں کو اٹھا کر کے اسلام کے کھاتے میں ڈال دینا، یہ تو کہیں کبھی انصاف نہیں ہے۔ ابھی کل جو بلوچستان میں ایک واقعہ ہوا ہے، بڑا اندوہناک واقعہ، انتہا درجے کا ظلم و ستم کیا ان خناسوں نے، خدا خراب کرے برباد کرے ان کو۔ ہاں جی، ایسے لوگ جو ذلیل لوگ ہیں وہ اسلام کے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہیں، اسلام کے لیے بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ انگریز کے فضلہ خار وہ بکواس کر رہے ہیں اسلام پر، دیکھو جی یہ اسلام ہے، جی یہ اسلام کا چہرہ ہے، اور باہر کے کافر جو ہیں انہوں نے تو کہنا ہی کہنا ہے خدا رسول کے حکم کا تابع دار ہے، ہمارا حاکم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت سے کٹ کر کے آئے گا، اپنے آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کا نائب اور وارث اور اپنی حکومت کو اس کی بھیک کہے گا، تو وہ بندہ ہمارے نزدیک حاکم ہو سکتا؟ بالکل نہیں ہے یار۔ یہ پھل وغیرہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے پیدا فرمایا۔ وہ جو کافر ہیں وہ تو آپ کے صدقے میں کھا رہے ہیں، یعنی اہل ایمان کے صدقے میں کھا رہے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کو بھی عبرت پکڑنی چاہیے جو کافروں کے لیے دعائیں مانگتے پھرتے ہیں۔ بتائیں نا، اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظلم ہوگا کہ ان ذلیلوں کے دلوں کے اندر جو گستاخ ہیں ان کے لیے نرم رویہ ہے، جو گستاخوں کو پکڑنے والے ہیں ان کے لیے سخت رویہ رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 36، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی بتوں کے حوالے سے، رب انہن ضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب بے شک انہوں نے یعنی بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، راہ حق سے ہٹا دیا ہے۔ فمن تبعنی فإنہ منی، پس جو شخص میری پیروی کرے ایمان کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں، نبوت اور رسالت اور معاد قیامت کے معاملے میں میرے عقیدے کی اور میرے عمل کی پیروی کرے، فإنہ منی، وہ تو ہے میرا، فإنہ منی، اس کا میرے ساتھ تعلق ہے۔ ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے، فإنک غفور الرحیم، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ جو بندہ شرک میں مبتلا ہو گیا ہے اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے عرض کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مولا تو بخشنے والا مہربان ہے؟ جی، مشرک شرک پر رہتے ہوئے اس کی تو بخشش نہیں ہے، مشرک شرک پر ہی اٹا رہا، شرک پر ہی اس کا دنیا سے جانا ہوا، تو اس کے لیے تو بخشش والی بات نہیں ہے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک طرف سے رحمت والی بات ہے اس کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا؟ اس کے کئی جوابات ہیں۔ سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جو کہا ہے یہاں پر کہ مولا جو میری نافرمانی کرے تو بخشنے والا مہربان ہے، اس یعنی کہ عقیدہ توحید کے معاملے میں نافرمانی کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مرے ہی شرک پر اور اس کی بخشش ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ پہلے جو نافرمانی کرتا رہا ہے، مرنے سے پہلے کچھ عرصہ پہلے وہ توبہ کر گیا ہے تو مولا اس کو معاف کر دینا، اس کی جو پچھلے اس سے شرک کا معاملہ ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کی پکڑ نہ ہو، اس کی گرفت نہ فرمانا۔ تو مطلب اس کا یہ بالکل نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرنا چاہتے ہیں کہ مولا وہ شرک پر بھی رہے اور شرک پر ہی دنیا سے جانا ہو اس کا اور اس کے بخشش فرما دینا، بالکل نہیں۔ یہ اس کا پہلا جواب ہے۔ دوسرا جواب حضرت سیدنا امام مقاتل رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے نا، آپ نے فرمایا کہ ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرے، فرماتے ہیں اس نافرمانی سے مراد شرک سے کم درجہ کی نافرمانی ہے، یعنی وہ بندہ توحید پرست تو تھا، جیسے ہم ہیں کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہیں لیکن گناہوں سے بھی باز نہیں آتے، گناہ بھی جناب اندر دھن طریقے سے کر رہے ہیں، بے تحاشا گناہ کر رہے ہیں لیکن کلمہ پڑھتے ہیں، دل میں توحید کا نور ہے، ہاں جی، موحد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے ہیں، شرک نہیں کرتے، کہیں
بتوں کے سامنے جا کے ماتھا نہیں ٹیکتے، اللہ تعالیٰ کی حکومت کے علاوہ کسی کی حکومت کو نہیں مانتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مطاع نہیں مانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو حکومت کے لائق نہیں مانتے، جس کو بھی مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں مانتے ہیں، یعنی کہ جو بھی بندہ حاکم کھڑا ہو خدا رسول کے حکم کا تابع دار ہے، ہمارا حاکم ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت سے کٹ کر کے آئے گا، اپنے آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کا نائب اور وارث اور اپنی حکومت کو اس کی بھیک کہے گا، تو وہ بندہ ہمارے نزدیک حاکم ہو سکتا؟ بالکل نہیں ہے۔ تو اب یہ جو یعنی حضرت مقاتل رحمہ اللہ کے نزدیک جو آپ نے معنی بیان فرمایا، اس کا مقصد بیان فرمایا ہے آیت مبارکہ کا، فرمایا کہ آسانی سے مراد جو ہے نا وہ نافرمانی توحید کے معاملے میں نہیں ہے، یعنی وہ عقیدت توحید مانتا ہے، لیکن عقیدت توحید ماننے کے بعد جو ہے اس سے باقی معاملات میں گناہ ہوا ہے، باقی معاملات میں فرما برداری نہیں کر سکا، تو ایسے بندے کے متعلق ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مولا وہ توحید کو تو ماننے والا ہے، توحید کے علاوہ جو ہے باقی معاملات میں وہ اس سے نافرمانیاں ہو گئی ہیں میری، تو مولا تو اسے بخش دے، مہربانی فرما دے اس پر۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ نہیں سمجھ آیا؟ تو یہ دو معنی۔ اب تیسرا معنی جو ہے یعنی اس آیت مبارکہ کا محمل تیسرا، وہ مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ آسانی سے مراد شرک کرنا ہی ہے، آسانی سے مراد شرک کرنا ہی ہے، یعنی اس نے توحید کے معاملے میں میری فرما برداری نہیں کی، اس نے نافرمانی کی ہے۔ ومن آسانی فإنک غفور الرحیم، تو بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں اس سے مراد پھر یہ ہوگا، اس کا محمل یہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تب کہا، تب دعا کی تھی جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں آیا تھا کہ ابراہیم جو شرک کرنے والا ہے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نہیں آیا تھا کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، تب تک ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا، ان کے چچا مشرک تھے، ان کے لیے بھی دعا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ ان کے لیے بھی دعا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا، فرمایا کہ ابراہیم میں شرک کرنے والے کو معاف نہیں کروں گا، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کرنا چھوڑ دی، پھر آپ نے دعا نہیں کی۔ تو یہ آیت مبارکہ واضح طور پہ بتا رہی ہے، اس کے تین محمل بیان کیے مفسرین نے، وہ تینوں آپ کے سامنے کھول دیے۔ پہلا یہ کہ اس سے مراد جو ہے وہ بندہ ہے جس نے پہلے گناہ کیے، پہلے شرک کیا، پہلے کفر کیا، بعد میں مرنے سے پہلے ایمان قبول کر لیا۔ دوسرا محمل اس کا یہ ہے کہ وہ بندہ جس نے آسانی کا معنی یہ بنے گا کہ اس نے شرک سے کم معاملات میں نافرمانی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ محمل اس کا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ تب کہا تھا جب آپ کے پاس یہ حکم نہیں آیا تھا کہ ابراہیم میں ان لوگوں کو نہیں بخشوں گا، جب وہ حکم آ گیا تو آپ نے پھر دعا کرنا ہی چھوڑ دی۔ اس کی ایک نظیر قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ہے، وہ بڑی قابل توجہ ہے۔ ایک مقام پہ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، مولا ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما، ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ جب یہ دعا مانگتے ہیں وہاں پر کوئی شرط نہیں لگاتے کہ کن کو عطا فرما، مطلقاً کہتے ہیں مولا جو یہاں رہنے والے ہیں سب کو عطا فرما، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان سب کو عطا فرما۔ اور جب یہ حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، پھر کہتے ہیں وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، مولا پھلوں کا رزق ان کو عطا فرما جو یہاں رہنے والے ہیں، اور یہاں رہنے والے ہر بندے کو بھی نہیں، صرف ان کو عطا فرما جو تجھ پر ایمان لانے والے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں۔ جو پہلے مطلقاً دعا مانگی تھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مولا ان کو عطا فرما۔ مزے کی بات ہے، میں بڑا اس معاملے میں جب تفسیر ناموس سے رسالت لکھی تھی نا تو مسلسل روزے رکھتا رہا 7 مہینے۔ تو جب میں گیا اپنے شیخ کے پاس تو ان کو میں نے بتایا، میں نے کہا کہ حضرت اس طرح کا معاملہ کیا میں نے، تو فرمانے لگے یار آپ نے روزے کیوں رکھے تھے؟ ہاں جی، تو میں نے کہا کہ اس طرح کا میرا ارادہ تھا کہ اس بالکل جو ہے نا تنہائی میں اور اس طرح کے باقی معاملات جو ہے نا کوئی بھی کسی طرف بھی توجہ نہ جائے، خالص توجہ اسی طرف ہی رہے، اس لیے میں نے روزے رکھے تھے۔
تو ماننے لگے کہ یار یہ پھل وغیرہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ کن کے لیے پیدا فرمائے ہیں؟ یہ نعمتیں اللہ نے اہل ایمان کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ وہ جو کافر ہیں وہ تو آپ کے صدقے میں کھا رہے ہیں، یعنی اہل ایمان کے صدقے میں کھا رہے ہیں۔ تو آج جب یہ آیت مبارکہ کو پچھلی رات کو جب میں غور کر رہا تھا تب جا کے مجھے وہ والی بات کھلی۔ آج تک ویسے وہ بات نہیں کھلی تھی۔ ویسے بزرگوں کی بات تو مانتے ہیں ہم، جو بھی فرمایا وہ اوپر سے ہوں بھی استاد شیخ بھی ہوں تو ان کی بات کو کون رد کر سکتا ہے، میں مانتا تھا اس بات کو۔ لیکن آج جو ہے یہ آیت مبارکہ جب میں غور کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دعا یہ کی ورزق اہلہم من الثمرات، مولا ان کو پھل عطا فرما۔ جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ فرمایا کہ نہ ان کی بخشش نہیں ہوگی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا بھی بدل دی۔ پھر کہتے ہیں ورزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، مولا ان میں جو ایمان لائیں ان کو رزق عطا فرما پھلوں کا۔ مطلب یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہ ایک ہی علاقے میں رہ رہے ہیں ایمان والے بھی اور کافر بھی، کافر پھل کھائیں مومن پھل کھائیں اور کافروں کو میسر ہی نہ آئے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ میسر تو دونوں آئیں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے رب کے بارگاہ میں عرض کی مولا میں دعا صرف انہی کے لیے مانگتا ہوں جو تیرے ہیں، بس جو تیرے ہیں میں صرف انہی کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو نا اس سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ بندہ جو ابراہیم علیہ السلام کا نام جو ہے نا ابراہیم، یہ نام ہی بتاتا ہے یہ آپ کی صفت کی وجہ سے نام پڑا ہے۔ ہمارے نام جو ہے نا ہمارے پیدا ہوتے ہی نام پڑ جاتے ہیں۔ جیسے ایک کہاوت بھی ہے، کہتے ہیں ہے اندھی لیکن نام نور بھری ہے، سمجھ آئے؟ یعنی اس کو دکھتا نہیں ہے لیکن نام اس کا کیا ہے؟ نور بھری، یعنی نور سے بھرپور ہے بھائی۔ اب اس کو نظر تو آتا نہیں، اب اگر اس کی آنکھوں میں نور نہیں ہے تو وہ نور سے بھری ہوئی کہاں ہوئی بھائی بتائیں؟ تو اس طرح ہمارے ہاں جو ہے وہ صرف دیکھ کے نام نہیں پڑھتے، ہمارے ہاں پیدائشی 7 دن کے بعد نام پڑ گیا ہے یا نہیں؟ اب یہ نہیں پتا کہ وہ آگے بڑا ہو کے بنے گا کیا ہے یا نہیں؟ ایسا بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کا نام شریف جو ہے وہ آپ کی صفات کی وجہ سے نام پڑا ہے۔ ابن ابراہیم اصل لفظ پتہ کیا ہے؟ ابن رحیم، ابن رحیم مہربان باپ، مہربان باپ ہی تو ہے۔ گھر کے جو ہے نا وہ چاروں طرف سے نکل کے گھر کے 4 دروازے بنائے ہوئے ہیں، ہر دروازے سے نکل کے 10 میل سفر کر کے بندہ ڈھونڈنے جاتے ہیں، کوئی بندہ ملے تو اس کو بٹھا کے ساتھ اپنے کھانا کھاؤں۔ مہربان نہیں تو اور کیا؟ مہربان باپ ہے نا۔ دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، بتائیں اس طور پہ بھی کوئی دعا مانگتا ہے مولا جو میرا نافرمان ہے اس کو بھی بخش دے؟ یہاں والد دعا مانگے گا یا اللہ میرا جو نافرمان بیٹا ہے اسے بھی روٹی عطا فرما، یہاں تو سگا والد دل میں میل رکھ لیتا ہے، سگی ماں اپنی اولاد کو جناب وہ اٹھا کے باہر پھینکتی ہے، جس کو سمجھتے ہیں یہ نافرمان ہے ہمارا، کہتے ہیں چل بھی یہاں سے کھسک تم۔ لیکن قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نا شان رحیمی جو ہے، آپ یہ دعا کر رہے ہیں مولا من آسانی جو میرا نافرمان ہے نہ اسے بھی بخش دے تم بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی بخشنے والا مہربان کا لفظ جو جملے یہاں 2 لفظ یہاں بولے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کی خیرات مانگ رہے ہیں ان بندوں کے لیے جو نافرمانی کر رہے ہیں۔ یا ابن رحیم ہیں یا نہیں بتائیں؟ یہ ان کے اندر یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکھی تھی، انہی صفات کا ظہور جو ہوا جن معنوں میں ہوا، انہی معنوں کو نام بنا کے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرما دیا گیا۔ یہ جو نام سارے لکھے ہوئے ہیں، یہ جو نام لکھے ہوئے ہیں سارے اس طرف کریم آقا علیہ السلام کے ہیں، ہاں جی، یہ ساری صفات میرے آقا علیہ السلام میں موجود تھی، اور یہ وہ صفات ہیں آقا علیہ السلام کی جن کا ظہور ہو چکا ہے یا جن کے ظہور کا اعلان ہو چکا ہے۔ جیسے شافعون، ہاں جی، اس کا ظہور جو قیامت والے دن ہونا ہے بڑے پیمانے پر، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن یہاں دنیا میں بھی تو ہو چکا ہے نا اس کا ظہور، ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی کا ظہور ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ظلم انفسهم جاؤک فاستغفروا اللہ، میں ابھی پیارا اگر یہ جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں آ جائیں تیرے پاس، تو دعا مانگ، تو میری بارگاہ میں مانگ، میں عطا فرما دوں گا، میں بخش دوں گا ان کو۔ لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ کو تواب اور مہربان پائیں گے۔ تو اتنی بڑی عظمت اور شان ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اپنی شان ابراہیمی ہیں
اسی کا جو اظہار کرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو کہتے ہیں مولا جو یہ ہیں نا ان کو بھی بخش دے، جو نہ ماننے والے ہیں وہ تو ہیں ہی تیرے، جو نہیں ماننے والے ان کو بھی بخش دے تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا پھر وہ دعا کرنا کہ مولا ان کو پھل عطا فرما جو یہاں رہنے والے ہیں، پھر جب رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی، کہنے لگے یا اللہ جو بخشش کے لائق نہیں ہے وہ ان کا منہ پھل کھانے والا ہے، پھر ان کا منہ تو پھل کھانے والا بھی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں نا یہ منہ اور مسور کی دال، بندہ پوچھے بھی یہ والا منہ مسور کی دال نہیں کھا سکتا، چنے کی دال کھا سکتا ہے وہ؟ مطلب یہ کہ مسور کی دال جب نہیں کھا سکتا تو پھر دال میں گوشت ڈال کر کیسے کھا سکتا ہے وہ؟ اس کو وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں مولا ان ورزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اس سے ان لوگوں کو بھی عبرت پکڑنی چاہیے جو کافروں کے لیے دعائیں مانگتے پھرتے ہیں، اور کافر بھی حربی والا ہیں، جو اہل ایمان کے خلاف بغض اور کینہ رکھتا ہے، اہل اسلام پر ظلم کیا جا رہا ہے، اہل اسلام پر پانی کل مانگ رہے تھے بیچارے مسلمان، فلسطین میں اتنے سارے بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ بتائیں ایسے چوڑوں کے متعلق، ایسے ظالموں کے متعلق جو نرم رویہ رکھتے ہیں لبرل اور سیکولر لوگ، بتائیں نا اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظلم ہوگا کہ ان ذلیلوں کے دلوں کے اندر جو گستاخ ہیں ان کے لیے نرم رویہ ہے، جو گستاخوں کو پکڑنے والے ہیں ان کے لیے سخت رویہ رکھتے ہیں، ان کے لیے سخت گیر ہیں یہ لوگ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ان کا اندرونی بغض اور حسد جو ہے نا وہ کینہ اہل اسلام کے ساتھ وہ نکل نہیں رہا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، نام ان کے چاہے مسلمانوں والے ہوں، چاہے پیدا مسلمانوں کے گھروں میں ہوئے ہوں، لیکن ان کا یہ جو طریقہ ہے نا واردات کا، یہ ابو جہل کے، ابو لہب کے، عتبہ شیبہ کے اور جناب عبداللہ بن ابی کے طریقہ واردات کے اور طریقہ بغض اور حسد اور کینے کے، اس سے کم کوئی نہیں، یہ اس سے کہیں بڑے ہوئے ہیں یہ لوگ، سچی کہتا ہوں۔ ان کو مسلمانوں کی کوئی کامیابی برداشت نہیں ہوتی، کہیں بھی غلط کام ہو جائے فوراً مسلمانوں کے کھاتے میں ڈال دیں گے، بلکہ اسلام کے کھاتے میں ڈال دیں گے۔ ابھی کل جو بلوچستان میں ایک واقعہ ہوا ہے، بڑا اندوہناک واقعہ، انتہا درجے کا ظلم و ستم کیا ان خناسوں نے، خدا خراب کرے برباد کرے ان کو۔ ایسے لوگ جو ذلیل لوگ ہیں وہ اسلام کے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہیں، اسلام کے لیے بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ بتائیں اب اس بات کو لے کر کے چوڑے یہاں کے انگریز کے فضلہ خار وہ بکواس کر رہے ہیں اسلام پر، دیکھو جی یہ اسلام ہے، جی یہ اسلام کا چہرہ ہے، اور باہر کے کافر جو ہیں انہوں نے تو کہنا ہی کہنا ہے، جب اندر کے کافر کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام کا اصل چہرہ ہے، اسلام کا حقیقی چہرہ یہ ہے، اسلام نے یہ کہ اسلام نے کہاں کہا ہے؟ بتائیں بھائی، ہمارے تو تمام علماء جو ہیں اس بات کو رد کر رہے ہیں، ہمارے دل جو ہے وہ زخمی ہے اس وجہ سے، لیکن ان باتوں کو اٹھا کر کے اسلام کے کھاتے میں ڈال دینا یہ تو کہیں کبھی انصاف نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔